آج نہایت ہی ایک دلچسپ اور توجہ طلب ٹاپک لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آئی تھنک اس ٹاپک پر اس سے پہلے بات نہیں کی گئی اور نہ ہی اس کو درست طریقے سے بیان کیا گیا ہوگا۔ ویڈیو کے تھمبنیل کو دیکھ کر آپ کو آئیڈیا تو ہو چکا ہوگا کہ آج ہم کس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ شادی خاندان کی بنیاد رکھتی ہے۔ بغیر شادی کے کسی بھی خاندان کو وجود میں لانے کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہ صرف اسلام میں بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر ثقافت کی اپنی اپنی رسومات ہوتی ہیں۔ ان کو ادا کرنے کے بعد شادی کو قبول کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے کے بعد ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شادی کی مختلف صورتیں ہیں، جس میں پہلی یکسوجگی یعنی مینوگیمی۔ اس قسم کی شادی میں ایک مرد اور ایک عورت کو شوہر اور بیوی بننے کی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ شادی سب سے عام اور سادہ ہوتی ہے اور اکثر یہی شادی کامیاب چلتی ہے۔ دوسری قسم کی شادی ہے کثیر زوجگی۔ اس میں ایک مرد ایک ہی وقت میں ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنی بیوی بناتا ہے۔ اس کا حکم اسلام بھی دیتا ہے، ہمارا معاشرہ اور ہماری ثقافت بھی اس کی اجازت دیتے ہیں، مگر کچھ خاص شرائط کے ساتھ۔ اب شرائط کیا ہیں، کیسی ہیں، یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ورنہ ہم اپنے مدعے سے بھٹک جائیں گے۔ یہ شادی زیادہ تر اولاد نہ ہونے کی صورت میں یا پھر اتفاقیہ طور پر شادی کے بعد کسی مرد یا عورت کو کسی سے محبت ہو جائے تو کی جاتی ہے۔ شادی کی تیسری صورت کثیر شوہری ہے۔ یہ شادی کی ایک ایسی عجیب و غریب ناقابل قبول صورت ہے جس میں ایک عورت ایک ہی وقت میں کئی مردوں سے تعلق رکھتی ہے، انہیں اپنا شوہر سمجھتی ہے۔ اس قسم کی شادیاں قدیم دور کا رواج ہوا کرتی تھی۔ آج کل کے دور میں اس کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہے۔ تبت اور جنوبی ہند کے قبائل میں اس طرح کی شادیاں ہوتی تھیں۔ اس کے علاوہ نیپال میں اور افریقہ میں ایتھوپیا، کینیا اور تنزانیہ میں یہ رواج عام تھا۔ اس ماڈرن زمانے میں بھی آسٹریلیا کی کچھ ریاستوں میں اس شادی کو قانونی طور پر تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ یورپ اور امریکہ میں بھی بعض اسٹیٹس میں، بعض کمیونٹیز میں یہ شادی دیکھنے کو ملتی ہے۔ روایتی شادیاں مختلف طریقوں سے کی جاتی ہیں۔ اس کی پہلی اور پرانی قسم ہے ارینج میرج۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ارینج میرج کیا ہوتی ہے۔ اس میں دونوں پارٹنرز کو پوچھے بغیر یا پھر ان کی مرضی کے بغیر رشتہ طے کیا جاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم ہے زبردستی کی شادی۔ اس میں بھی دونوں پارٹنرز کی مرضی شامل نہیں ہوتی، ان سے نہیں پوچھا جاتا، ان سے رائے نہیں لی جاتی اور اپنی مرضی کو زبردستی ان پر مسلط کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس قسم کی شادیوں کی ناکامی کے بعد آنر کلنگ جیسے واقعات ہوتے ہیں۔ ارینج میرج میں دونوں پارٹنرز کی مرضی تو شامل نہیں ہوتی، مگر انہیں گھر والوں کا فیصلہ قبول ہوتا ہے، وہ مان لیتے ہیں۔ مگر زبردستی کی شادی میں پارٹنرز گھر والوں کی مرضی کو قبول نہیں کرتے۔ ارینج میرج میں اور فورس میرج میں یہ فرق ہے۔ روایتی شادیوں کی نئی صورت لو میرج ہے، جس میں دونوں پارٹنرز ایک دوسرے کو دیکھ کر، سمجھ کر پسند کرتے ہیں اور پھر بات آگے بڑھائی جاتی ہے، اور آج کل یہی لو میرج مشہور ہے اور اس کا ہی رواج چل رہا ہے۔ اس کی چوتھی قسم کا رواج آج کل بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس میں لڑکے اور لڑکی کی شادی کا فیصلہ قبائل کے سردار کیا کرتے تھے۔ یہ پرانے وقتوں کا رواج تھا، جس کو قبائلی شادی یا پھر روایتی شادی کہتے ہیں۔ شادی کی پانچویں قسم ہے داخلی شادی۔ یہ اپنے خاندان، مذہب اور ذات میں کی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر فرسٹ کزنز یا پھر قریبی رشتہ داروں سے کی جاتی ہے۔ آج کل اس کا بھی رواج اور رجحان ختم ہو رہا ہے۔ لوگ تبدیلیوں کو قبول کرتے ہیں اور فرسودہ خیالات اور روایتوں کو پسند نہیں کیا جا رہا۔ دی لاسٹ کائنڈ آف میرج از ایکزوگیمی۔ اپنے مذہب، فرقے، ذات اور خاندان یا برادری سے باہر شادی کرنے کو ایکزوگیمی کہتے ہیں، یا پھر داخلی یا پھر خارجی شادی کہتے ہیں۔ جب داخلی شادی کو رد کیا جانے لگا تو خارجی شادی کرنے کا رجحان بڑھنے لگا۔ اس طرح کا رجحان زیادہ تر شہروں میں ہے۔ دیہات اور گاؤں کی سطح پر آج بھی ثقافتی روایات کو پسند کیا جاتا ہے۔ لوگ جلدی سے باہر سے آنے والی معاشرتی تبدیلیوں کو قبول نہیں کرتے۔ خارجی شادیوں کا رجحان یورپ سے پھیلا اور پھیلتے پھیلتے دنیا کے کونے کونے میں اس کو اپنایا جا رہا ہے۔ ہر طرح کی شادی کی کچھ اپنی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہوتے ہیں، ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتی ہیں۔ ہر شخص اپنے لحاظ سے سوچتا ہے۔ یہ لوگوں پر منحصر ہے کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں، کیسا محسوس کرتے ہیں۔ ہر انسان کو اپنی سوچ، اپنے نظریے اور اپنے انداز میں زندگی جینے کا حق حاصل ہے، اور یہ حق اسے معاشرہ، شریعت، اسلام اور قانون دیتا ہے۔ تو یہیں تک تھا ہمارا اور آپ کا ساتھ۔ تو کیسا لگا ہمارا کنٹینٹ؟ اگر آپ کو ہمارا کنٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ضرور حوصلہ افزائی کیجیے گا۔ آپ کا اعتماد ہماری محنت، آپ کا ساتھ ہماری کوشش۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے بندے ناچیز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔